وہ بنائی گئی ہے, کمیٹی بنی ہے, لیکن اخلاقی طور پہ جب معاشرتی تباہی جو ہے وہ اس کو یہ کمیٹی کیسے روکے گی؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کا منصور صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہماری آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچے, اور مجھے میری آواز ریٹرن میں آ رہی ہے, اگر اس کو ٹھیک کر دیں ٹیکنیکلی. دوسرا, یاسین آزاد صاحب بہت محترم ہے, میں تو پرسنلی ان کی بہت بڑی فین ہوں, ان کے انٹلیکٹ کی, ان کی پرسنالٹی کی, ان کی لیگل گرپ کی, جتنی ساؤنڈ لیگل گرپ ہے, اور ہمارے ملک کے بہت بڑے قانونی دماغوں میں سے ایک ان کا شمار ہوتا ہے. یاسین صاحب السلام علیکم آپ کو, اور میرے ساتھ میری کالیگ تنزیلہ مظہر بھی شامل ہیں, وہ خود شامل ہیں, میں خود بھی تنزیلہ, ہم جیسی بہت سی خواتین جس طرح سے ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں, بلکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ لفظ ابھی تک انگلش ڈکشنری میں ایجاد نہیں ہوا, نہ اردو ڈکشنری میں, کیونکہ یہ صرف ہراسمنٹ نہیں ہے. جب آپ کو اتنی غلیظ, اتنی گندی, اتنی گھٹیا, اتنی لچر گفتگو کا, گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میل جرنلسٹ ہیں اور جو فیمیل جرنلسٹ ہیں, دونوں پہ جس قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ میل جرنلسٹ کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹرولز ان کو اعضائے تناسل کی یا اپنے جسمانی اعضاء کی جو ہے تصویریں بنا بنا کے ان کو ہراس کر رہے ہوں. یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. جو خواتین کو گالیاں پڑتی ہیں وہ قطعاً میل جرنلسٹ کو گالیاں نہیں پڑتی. میل جرنلسٹ کو بالکل کمپیریزن ہی مت کریں, تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا, ہمارے معاشرے کے مرد اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کس ٹراما سے گزرتے ہیں, ہم کس طرح اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کے مردوں کو, اپنی فیملی کے لوگوں کو, اپنے محلے کو, اپنے قصبے کو, اپنے گاؤں کو, اپنے شہر کو ہم کس طرح مطمئن کریں گے کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں, ہم وہ حرکتیں نہیں کر رہے جو ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں, ہمارا کسی سے افیئر نہیں ہے, ہماری کسی سے ڈھکی چھپی شادی نہیں ہوئی, ہم کسی سے لفافہ نہیں لیتے, ہم کسی کا ماؤتھ پیس, یہ ہم کتنوں کو سمجھائیں گے. ہم اس وقت یہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیبیٹ میں, تو اس ڈیبیٹ میں بھی ہم چاروں کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ خواتین کس ٹرامے سے گزر رہی ہوتی ہیں, کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. صرف گالیوں تک محدود نہیں, آپ اس سے بڑھ کے آگے ریپ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ اس سے بڑھ کے ڈیتھ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے گالیاں تو خیر جو پڑی ہیں سو پڑی ہیں, 2014 سے لے کے 2014 سے میرے ساتھ یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے, اور 2016 میں یہ بہت شدید ہو گیا تھا. گالیاں تو جو پڑی سو پڑی, اس کے علاوہ آپ کو ریپ تھریٹس دیا جاتے ہیں, آپ کو غدار, مجھے غدار قرار دے کے کہا گیا کہ جی یہ جہاں پر نظر آئے اس کو گولی مار دو. تو یہ اس ٹرینڈ کو کون ایڈریس کرے گا؟ حکومت وقت کی کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج اگر نون لیگ ہوتی ہے گورنمنٹ میں یا پیپلز پارٹی ہوتی فیڈرل گورنمنٹ میں, تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہوتے, ہمارے اسٹیٹمنٹ میں ڈیفینیٹلی ان کا بھی نام ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ویژن لے کے آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں برائیاں تھیں, جو ان کے خامیاں یا کمیاں تھیں, وہ ہم دور کریں گے, اور آپ نے اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا صحافت کی آزادی کو. تو آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بار ہے اسٹینڈرڈ کا وہ اور بھی بڑھ جانا چاہیے, اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاز نہ صرف بنائے بلکہ لاز کو امپلیمنٹ بھی کرے. میں کسی اور کے بہاف پر تو بات نہیں کر سکتی نا, میں اپنا کیس ڈیفائن کروں گی کہ زرتاج گل صاحبہ نے میرے خلاف ایک انتہائی گھٹیا قسم کی میرے افیئرز اور میری جعلی اور مبینہ شادیوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی. اس کے بعد سے میرے خلاف اتنی بڑی کیمپین چلی اور مجھے اپنی نوکریاں گنوانی پڑی, میں نے فائنینشیل نقصان اٹھایا ہے اس کی وجہ سے. اب آپ کے اپنے لوگ اگر اس قسم کے کام میں ملوث ہوں گے, اور زرتاج گل صاحبہ جب فیڈرل منسٹر بنی, میں کیس FIA میں لے گئی. زرتاج گل صاحبہ نے اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے اور انٹیریئر منسٹری کے آفس کا استعمال کرتے ہوئے وہ کیس وڈرا کروا لیا. اب آپ بتائیں, ایسے میں آپ پاکستان میں قانون کو کیا اچار ڈالیں گے؟ آپ قانون کو سر پہ لے کے پھریں گے؟ آپ قانون کا کریں گے کیا اگر جو طاقتور بندہ ہے اس کے خلاف آپ FIA میں جاتے ہیں, سائبر کرائم ونگ میں جاتے ہیں, اور وہ طاقتور بندہ اپنے اثر و رسوخ سے کیس ہی ختم کروا دیتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ صورتحال تو کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے نا, معاشرتی تمام انسٹیٹیوشن میں صورتحال کم و بیش یہی ہے. خواتین کے ساتھ ہونا یقیناً جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ یہ آپ کی معاشرتی جو اخلاقی تربیت ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. اور اس وقت ہم جہاں کھڑے میں وہ یہ تمام تر چیزیں ہم اسکرینز پہ نہیں دکھا سکتے, لیکن دراصل صورتحال پاکستان کی جو اخلاقی جو تہذیبی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے.
तंजीला, आप क्या कहेंगी इस मौजूदा सूरत हाल में, या इस मूव से आप इस इखलाकी जो गंदगी है इससे कैसे बाहर आएंगी? देखिए, एक तरफ तो जाहिर बात है, इस मुआशरा पूरा मजमूई तौर पे इन्हिताज का शिकार है। वो चाहे आपको अदालतों में वकला की तरफ से जो वकला गर्दी है वो नजर आती है, वो आपको हुकूमती अहदेदारान जिनका यासीन साहब जो हैं वो बड़े मोहतरम है, जिनका उन्होंने जिक्र किया कि पब्लिक टीवी पे पब्लिक फोरम से बैठ के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनका आर्ग्यूमेंट होता है वो है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह के इंटॉलरेंस का वो इजहार करते हैं वो तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन देखिए हमारा जो मसला है वो ये है कि खवातीन वैसे ही गिनती में बहुत थोड़ी हैं, हम अभी भी माइनॉरिटी में हैं, और जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक हम 5 खवातीन जर्नलिस्ट हैं। हमें एक तो पहले गरीदा इस बात से एग्री करेंगी, हमने तो बरसों इस जंग में गुजार दिए भाई कि हमें मर्दों के बराबर समझा जाए और हमें उतना ही सहाफ़ी समझा जाए जितना किसी मर्द को सहाफ़ी समझा जाता है, क्योंकि पहले तो हमें कहा जाता था आप जरा सॉफ्ट बीट कर लें, आप जरा एनवायरनमेंट के ऊपर इस तरह की बातें कर लें। तो आई डिसएग्री कि एनवायरनमेंट और इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें अंडरमाइन करने के लिए और हमारी जो एबिलिटीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन और हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल करने के लिए इस तरह की बातें की जाती थी। एक तो हमारी वो लड़ाई है। उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और हमारी जिन कुलीग्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनके ऑफिस होल्डर्स हैं, जो उनके साथ एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं एलिजिडली, जो उनकी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आम आदमी को ये मैसेज दे रहे हैं, आप मासेस को ये मैसेज दे रहे हैं भाई कि आप खवातीन को गाली गलौज करके, उनकी किरदार कुशी करके, उनके अफेयर्स मशहूर करके आप उनको बिल्कुल चुप करवा दें। जो उनकी स्पेस है, साइबर स्पेस में जो औरतें बहुत बड़ी तादाद में आके अपनी राय का इजहार करती हैं, उसको खत्म कर दें। और देखें, ये हमारे मुआशरे की सोची समझी स्कीम है। मैं समझती हूँ कि आज़ादी इजहार राय जो मजमूई तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, यकीनन बहुत सारे खतरात हैं, औरतों के लिए खतरात ज्यादा हैं। हम पहले इतने थोड़े हैं, हमने प्रेसिडेंट सेट करना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमसे ज्यादा तादाद में खवातीन को मीडिया में, सियासत में भेजें। और ये बात दुरुस्त है कि सियासत में जो औरतें उनको भी गाली पड़ती है, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे पावरफुल कम्युनिटीज हैं जिनके पास सिक्योरिटी होती है, उनको बहुत सारा स्टेट भी प्रोटेक्ट करती है। सहाफियों को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करती, बिलखुसूस खवातीन सहाफियों को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करती। जिस तरीके से गरीदा कह रही है, हमारे केस में हमारे इशू को इंडियन मीडिया ने कवर किया, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, उन्होंने कोट भी नहीं किया, उन्होंने सोशल मीडिया से उठा के बहुत गलत तरीके से उसको रिपोर्ट किया, वो उनकी बात है। लेकिन एक इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर मुझे गद्दार कहा गया, यहाँ पे आप किसी को भी गद्दार कह देते हैं। अच्छा, मर्द सहाफियों को तो आप सिर्फ गद्दार कहते हैं, औरतों को आप कहते हैं ये गद्दार भी है, बदकिरदार भी है। फिर जैसे गरीदा कह रही है, आप आके सोशल मीडिया के ऊपर डाल दें फलां के साथ अफेयर है, फलां के साथ अफेयर है, फलां के... अब हम बताइए लाखों लोगों को जाके कैसे समझाएं? इवन हम अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे हजारों और सैकड़ों लोग हैं, हम उनको भी जाके ये नहीं पावर नहीं करा सकते भाई कि ये इल्जाम तराशी है, इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। बड़े